بیٹی مسجد بند کرنی ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ وہی بزرگ عائشہ کے قریب آئے تھے، وہ شاید مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ اللہ کے گھر کو کون بند کرتا ہے؟ کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ عائشہ نے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، وہ پہلے کا زمانہ تھا، مسجدیں دن رات کھلی ہوتی تھیں، جب مسجدیں کچی اور ایمان پکے ہوا کرتے تھے۔ اب ہم نے اپنی مسجدوں کو مہنگی ترین چیزوں سے آراستہ کر دیا، لیکن ایمان خستہ حالی کا شکار ہے، بزرگ نے دکھ سے جواب دیا۔ عائشہ قرآن مجید واپس رکھتی ہوئی عبداللہ کو اٹھانے لگی، جو اب جاگ چکا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، عائشہ نے دل سے اس شفیق مہربان کا شکریہ ادا کیا۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نہیں بیٹی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں مرد ہے یا عورت یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں مانگنے والے کی طلب دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بزرگ کی دعاؤں میں وہ مسجد سے نکل آئی تھی۔ باہر ایک بار پھر دنیا کا شور اس کا سکون ختم کرنے لگا، وہ ایک بار دنیا کی بھیڑ کا حصہ بن گئی۔ عبداللہ بھوک سے بلکنے لگا تھا، لیکن اس کے پاس عبداللہ کی بھوک مٹانے کا فی الوقت کوئی انتظام نہیں تھا۔ صبح کا وقت بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، کسی کو کام پہ جانے کی جلدی تو کسی کو اسکول، ہر کوئی اپنی منزل کی طرف جلدی میں تھا۔ بس ایک وہ ساقط کھڑی تھی جسے نہ منزل کا پتہ تھا نہ راستوں کا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچا دیں، پاس کھڑے رکشہ ڈرائیور کو آواز لگائی۔ بیٹھو بہن، رکشہ والا مان گیا۔ گلے میں لال رومال، آنکھوں کا جل میں ڈوبا ہوا وہ چور نظروں سے بار بار آئینے میں دیکھتا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی سکڑی سمٹی عورت اس کی دلچسپی بڑھا رہی تھی۔ عائشہ کو اپنے اوپر مسلسل کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ دیکھو ذرا، دیکھو مجھے کیا ہوا ہے، کیسی بے قراری ہے، یہ کیسا نشہ ہے۔ رکشہ فل والیوم میں گانا بج رہا تھا۔ عبداللہ پہلے ہی بھوک سے رو رہا تھا، اب اس کی آواز سے اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ عائشہ اسے ہلا ہلا کر چپ کرانے لگی، مگر اس کا رونا بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ بھائی بند کرو اسے، تنگ آ کر وہ چیخ اٹھی۔ اور کوئی حکم؟ گانا بند کرتے ہوئے عاجزی سے بولا۔ عائشہ نے منہ پھیر لیا۔ راستہ بہت مشکل سے کٹا تھا، جیسے تیسے وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ پیسے پکڑتے ہوئے رکشے والے نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کیے اور جلدی سے ریلوے اسٹیشن کے باہر بھاگی، جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ معاذ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے چابیاں واپس رکھیں، کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود فروا کے پاس آ لیٹا۔ درد کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن اسے آنے والی صبح کا خوف زیادہ تھا۔ اگر عائشہ واپس آ جاتی، اگر فروا کو پتہ چل جاتا، اگر عائشہ کی آپا صبح آ کر شور شرابہ کریں گی تو وہ اس کے آگے معاذ کا سر درد سے کرنے لگا۔ وقتی عیاشی کے خاطر اس نے اپنی عزت، اپنی شادی شدہ زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، نیند معاذ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جو دوسروں کا سکون چھیننے میں قدرت اس کو خود بخود بے چینی کا تحفہ دیتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ اس نے بھی ایک مظلوم کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ ایک ذات اوپر بھی ہے جو منصف ہے۔ دروازے کی آواز پر معاذ کا دل لرزا تھا۔ عائشہ کی بہن آئی تھی۔ اس نے فروا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے معاذ، ابھی تو سوئی تھی؟ فروا نیند میں بڑبڑانے لگی۔ معاذ نے ایک غضیلی نظر اس پر ڈالی اور خود مشکل سے کھڑا ہوا اور دروازے تک گیا۔ عائشہ کے وارڈ نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ السلام علیکم، میں فضا ہوں، فروا کی دوست اور عائشہ کی آپا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی عورت نے اپنا مکمل تعارف کرا کر معاذ کی حالت مزید خراب کر دی۔ جی آئیں نا اندر۔ وہ واپس اپنا پرانا پارسائی اور اچھے کا چگن پہن چکا تھا۔ فروا بھی نیند سے بے حال کمرے سے نکل آئی۔ فضا کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری، چلو بیٹھو، میں عائشہ کو بلاتی ہوں، پھر ساتھ ناشتہ کریں گے۔ فروا ایک دم ہی پرجوش ہوئی۔ آپ لوگ گپ شپ لگائیں، میں آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ معاذ دھیرے سے وہاں سے کھسک لیا۔ عائشہ، عائشہ! کمرے کا دروازہ کھولتی فروا اسے آوازیں دینے لگی۔ کمرہ خالی تھا، نہ عائشہ تھی نہ اس کا سامان۔ فضا، فروا نے آواز لگا دی۔
فضا، عائشہ چلی گئی ہے، شاید اس کا سامان بھی نہیں ہے، فروا نے مایوسی سے کہا۔ چلی گئی ہے؟ مگر کہاں؟ کب؟ اس کا تو کوئی نہیں ہے میرے سوا، کہاں جا سکتی ہے؟ فضا کو جھٹکا سا لگا۔ پتہ نہیں، رات وہ کمرے میں گئی تو ہم بھی سونے لیٹ گئے، سب دروازے آٹومیٹک لاک ہیں، پتہ نہیں کب چلی گئی، فروا شرمندگی سے کہتی۔ فضا نے نظریں جھکا لیں۔ ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، میں ڈھونڈ لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ فضا نے پرس اٹھا کر فروا سے گلے ملتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا۔ کہاں جا سکتی ہے عائشہ؟ اور کیوں رات اندھیرے نکل گئی بھلا؟ فضا بہت زیادہ پریشان تھی، عائشہ کا فون بھی مسلسل آف تھا۔ مجھے لاہور جانا ہے۔ وہ لاہور کا ٹکٹ لیے ٹرین میں سوار ہو گئی، ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی خرید لیا۔ عبداللہ کی خاطر اب اسے جینا تھا تو زندہ رہنے کے لیے ضرورتیں بھی پوری کرنی تھیں۔ فون آف ہو چکا تھا، چارجنگ نہیں تھی، ویسے بھی وہ فضا آپا کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ان سے رابطہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عبداللہ دودھ پینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ لاہور میں اس کے ابا کے چچا بھائی شیخ احمد رہتے تھے۔ یوں تو دور کی رشتہ داری تھی، لیکن اس وقت وہی ایک سہارا تھے۔ عبداللہ کو جس ڈاکٹر کو دکھانا تھا وہ بھی لاہور میں تھے، اس لیے اس نے لاہور جانا ہی مناسب سمجھا۔ لاہور پہنچ کر وہ کافی دیر اسٹیشن پر بیٹھی رہی۔ درست پتہ تو اس کے پاس نہیں تھا، وہ ابا کے انتقال سے پہلے ایک دفعہ ابا کے ساتھ لاہور آئی تھی، مگر وہ لاہور اس لاہور سے بالکل مختلف تھا، کوئی الگ شہر ہی تھا، نئے راستے، میٹرو، خوبصورت صفائی، سب کچھ ہی الگ تھا۔ اب کیا کرے؟ اسے لگا تھا وہ انہی راستوں پر چل کر احمد چچا کے گھر تک پہنچ جائے گی، مگر لاہور کی تبدیلی نے اس کے اندر پھر سے مایوسی بھر دی۔ انسان ایسا ہی تو ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے تو خدا پر کامل ایمان رکھتا ہے، اور جیسے ہی سجدہ ختم ہوتا ہے وہ پھر مایوسی کی چادر لپیٹ لیتا ہے۔ وہ جو 2 دن پہلے اللہ کے گھر سے یقین کی ڈور تھامے نکلی تھی، اب دنیا کے جنجال میں پھنسی نا امید ہونے لگی۔ کہاں جانا ہے میڈم؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ عائشہ نے جلدی سے اپنا پرس اپنے قریب کیا۔ کہیں نہیں جانا، میرا بھائی آنے والا ہے لینے۔ انجانے خوف کے تحت اس نے جھوٹ بول دیا۔ جانا کہاں تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔